بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل، میں ہوں سید نسیم الغنی۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا نام ہے اود پٹھان۔ یہ کتاب انشائیوں پر مبنی ہے۔ انشائیہ کا عنوان ہے حسن ظالم مظلوم۔ ظالم اور مظلوم حسن پر خامہ فرسائی سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے شروع ہی میں کر لوں۔ دراصل اب اس عمر میں کچھ چیزیں بھولنے لگی ہیں اور کچھ یاد آنے لگی ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ صبح کی بھی کوئی بات یاد نہیں، اور کبھی لگتا ہے کہ جانے کیا کیا کچھ یاد ہے۔ ہاں، تو ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، کوئی 85 سال کے، اور میں کوئی 22 سال کا تھا۔ میرا دل نیا نیا دھڑکنے لگا تھا اور جذبات سے کچھ تعلق خاطر ہونے لگا تھا۔ رگوں میں قدرے تیزی سے خون گردش کرنے لگا تھا۔ ہاں، تو وہ بزرگ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ سنا ہے تم نے ایم اے کر لیا ہے، وہ بھی انگریزی ادب میں، جہاں ہر بات پر کھل کر بحث ہوتی ہے، اور بات کرتے وقت نہ استاد چھیمتا ہے اور نہ ہی طالب علم۔ جو جی میں آئے پوچھ لیجئے، جو جی میں آیا کہہ دیجئے۔ میں نے کہا پوچھئے، آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا نوجوان یہ بتاؤ کہ پہلے کون پیدا ہوا تھا، عشق، عاشق یا معشوق؟ میں چپ سا ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ بولے بولتی بند ہو گئی میاں۔ بہرحال میں کوئی دلیل اور جواب نہ دے پایا، لیکن اگر وہ مجھ سے پوچھتے کہ حسن پہلے پیدا ہوا یا حسین یا حسن گر، تو میں شاید جواب دے لیتا، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا اللہ جمیل و یحب الجمال۔ سو بڑا آسان تھا یہ کہنا کہ پہلے حسن پیدا ہوا۔ بھلا اللہ سے پہلے کون پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ حسن ہے تو پھر پہلے پیدا ہونے والا حسن ہی ہوا نا۔ لیکن انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا، لیکن مجھے ان کا خیال اس لیے آ گیا کہ یہ کمبخت حسن و عشق شاید ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کے 2 باپ ہوں، ماں نے دوسری شادی کر لی ہو جس سے عشق پیدا ہوا ہو یا حسن پیدا ہوا ہو۔ میں کس بکھیڑے میں پڑ گیا؟ مجھے تو حسن ظالم اور حسن مظلوم کی بات کرنا تھی۔ حسن بڑا ظالم ہے، اس کی ایک جھلک کسی پر پڑ جائے تو یوں لگتا ہے کہ بجلی کون گئی ہو اور خرمن دل کو راکھ راکھ کر دیا ہو۔ چلیے، یہ بجلی ہم میں بھری ہوگی، مگر ہم تو بینائی کے عذاب سے بہت جلد نجات پا گئے تھے۔ بہرحال حسن ایک عجیب شے کا نام ہے۔ ویسے صرف شے نہیں ہے، یہ ایک قوت ہے جو انسانوں میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور فطرت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ یہ حسن سچ مچ ایک بجلی ہے، ایک ایسی قوت ہے جس میں مقناطیسیت ہے۔ حسن اپنی طرف اس طرح کھینچتا ہے کہ رستم زماں بھی اس طرف کھینچتا چلا جائے، بادشاہ بھی اپنے تخت سے اتر کر اس کے پاؤں میں ڈھیر ہو جائے۔ یہ سائیں، فقیر، یہ صوفی، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار بڑے تزک و احتشام والے ہوتے ہیں، بڑا طمطراق ہوتا ہے ان میں، اور بڑا جاہ و جلال ہوتا ہے، مگر جمال کے سامنے ان کی کچھ نہیں چلتی، بس سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ کسی کے حسن کی ایک جھلک کے لیے برس ہا برس جنگیں کرنا پڑیں تو کر لی جاتی ہیں۔ اس لیے حسن میں بڑی طاقت ہے، بڑی جان ہے، بڑی دلکشی ہے۔ راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے اور دن کا آرام رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سونی من موہنی صورت سامنے آ جائے تو پھر سب کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ کسی پھول کو دیکھیے تو اس میں اس کی صورت ہوتی ہے، ہوا گنگنائے تو اس کے گیت گنگناتی ہوئی نظر آتی ہے، بل کھاتی ہوئی ندیاں بھی اس کے نشے سے سرشار ہونے لگتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ساری فضاؤں، ساری ہواؤں میں وہ صورت، وہ موہنی صورت ضم ہو گئی ہے۔ نہ کھانے کو جی چاہتا ہے، نہ کچھ پینے کو، بس وہ کہیں مل جائے۔
وہ جس کا خیال سارے ہوش اڑا دیتا ہے اور لگنے لگتا ہے کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ۔ میرا ایک شاگرد تھا، وہ رنگ کا تو کالا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو پڑھانے جایا کرتا تھا۔ اس کی عمر 11 سال تھی اور وہ کوئی 20 سال کا تھا۔ جانے کیوں اس کا اس پر دل آ گیا۔ دل کیا آیا، موت آ گئی۔ میں نے اس کی عجیب کیفیت دیکھی تھی۔ ایک دفعہ آ کر میرے صوفے پر گرا۔ اس کا کوئی بزرگ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، میں اسے کہتا ہوں مرد بن، اس کو اٹھا لاتے ہیں، پر وہ کہتا تھا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لمبی کہانی ہے، چھوڑیے۔ کچھ لوگ زندگی سے سرشار، حوصلے سے بھرپور، مگر جب کسی محجبین سے ٹاکرا ہو گیا تو وہیں گر گئے، ڈھیر ہو گئے۔ یہ حسن کیا چیز ہے؟ لوگ ہمیں کیوں اچھے لگنے لگتے ہیں؟ اتنے اچھے کیوں لگتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا اور نامکمل بلکہ بالکل زندگی سے عاری محسوس کرنے لگتے ہیں؟ ہمیں اس کا علم اتنا نہیں، ویسے ہم پوچھتے رہتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا نہیں یا بتانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ حسن کا جادو ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور عقل و دانش، علم اور حکمت، یا اسی طرح نیک نیتی، قوت ارادی، عزم و ہمت، سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا سنا ہے، دروغ بر گردن راوی۔ شروع میں کہا تھا نا کہ حسن ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی۔ مظلوم کیسے؟ کسی حسین کو کوئی جینے ہی نہیں دیتا، کہیں سے گزرنے بھی نہیں دیتا، بلکہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا، پھر اس کی بولیاں لگنے لگتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ظالم لوگ اس کی زندگی سے کھیلنے لگتے ہیں۔ یہ سنا نہیں آپ نے کہ کتنے حسین چہروں پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے؟ حسن اس وقت کتنا مظلوم ہوتا ہے، اور یہ جھوٹا عاشق اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے کتنے ظلم ڈھالتا ہے، بلکہ ستم توڑتا ہے۔ یہ ظلم تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ویسے جب تک معاشرے میں مساوات کا دور دورہ نہیں ہوگا، جب تک ایک طبقہ ظالم اور دوسرا مظلوم رہے گا، ایک ہاتھ دینے والا اور ایک ہاتھ لینے والا ہوگا، ایک آقا ہوگا اور ایک غلام ہوگا، تو حسن کی نیلامی لگتی رہے گی، اس پر ظلم ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا یہ معلوم نہیں، ویسے یہ شاید ہوگا۔ فیض کا بھی خیال ہے اور اقبال کا بھی خیال تھا، شبلی بھی سوچتا تھا، بڑے بڑے دانشوروں کا بھی یہی خیال تھا کہ آخر سنہری دور کبھی تو آئے گا، کبھی تو حسن و عشق کا معانقہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا سیکھ لیں گے۔ ابھی تک جانے کیوں ہم نے نسوانی حسن کی بات کر ڈالی ہے، بڑی غلط بات ہے۔ حسن تو پوری کائنات میں بکھرا پڑا ہے۔ وہ انکل ورڈز کو آپ نے پڑھا ہے نا؟ آپ ہنس رہے ہیں۔ اگر چچا غالب ہو سکتا ہے تو انکل ورڈز کیوں نہیں؟ اسے نسوانی حسن سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک 14 سالہ دوشیزہ حسن کا پیکر گھاس کاٹ رہی ہوتی ہے اور گا رہی ہوتی ہے۔ ورڈز کہتا ہے کہ چپکے سے گزر جاؤ، اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے گیت میں خلل مت ڈالو۔ اس کا گیت اپنے تخیل کے نہا خانے میں وہ لے کر آگے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، ورڈز کو فطرت کا حسن پسند تھا۔ بدقسمتی سے ہم نے فطرت کے حسن کا گلا دبا دیا ہے، گاؤں کو قبروں میں دفن کر کے شہر آباد کر دیے ہیں، درختوں، پھلوں، پھولوں کا قتل عام کر کے مصنوعی الیکٹرانکس کا سہارا ڈھونڈنے لگے ہیں۔ مگر ورڈز کے دور میں ایسا نہیں تھا، اور ہمارے آباء و اجداد کے ادوار میں بھی ایسا نہیں تھا۔ فطرت کا حسن بڑا دلکش ہوتا تھا۔ سورج کی روپہلی کرنوں کو دیکھ کر لوگ شاعر بن جاتے تھے۔ پھولوں اور کلیوں میں زندگی نظر آتی تھی۔ بل کھاتی ندیاں، گل پوش پہاڑ، چاندنی میں نہائی ہوئی دھرتی، جگمگ جگمگ کرتا آسمان، چاند کی موہنی سی شکل، ستاروں کی جلوہ ریزیاں، سب بڑی حسین لگتی تھیں، بڑی دلکش لگتی تھیں اور زندگی عطا کرتی تھیں۔ یہ بھی ایک حسن تھا، ہوش ربا حسن، جاں فضا حسن، نظر نواز حسن۔ ورڈز کو فطرت کا پجاری کہا جانے لگا تھا، لیکن یار لوگوں نے ورڈز کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے کہا
کیا وہ فطرت کو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا تھا؟ اگر دوسری ہوتی تو اسے افریقہ کے صحرا نظر آتے، بنگال کے بلاخیز طوفان نظر آتے، انسانوں کو جھلسا دینے والی دھوپ دکھائی دیتی، تو اسے پتہ چلتا کہ فطرت کتنی ظالم اور کتنی شفاق بھی ہے۔ چھوڑیے ان ناقدوں کا، یہ تو کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ ایک بار پھر ہم ورڈزورتھ کی دنیا میں لوٹتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ فطرت کا حسن نسوانی حسن سے کم نہیں، لیکن فطرت کے حسن کے نظارے سے دل نہیں دھڑکتا، یا شاید فطرت کا دل نہیں ہوتا۔ نسوانی حسن بولتا ہے، اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، تو رنگ باتیں کرتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی جاذبیت ہوتی ہے جس سے بچنا محال ہے۔ یہ اس کی جنسی اپیل ہی صحیح، یہ اپیل بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے، اور اگر اس کی لت پڑ جائے تو پھر سیاہ لیلا بھی حسن کا پیکر بن جاتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اشیاء میں نہیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن بسا اوقات ہمیں جس سے پیار ہو جائے وہی حسین نظر آنے لگتا ہے، سب سے حسین۔ یہ پیار بھی عجیب شے ہے، اس کا ذکر ہم کر آئے ہیں، اب دہرائیں گے نہیں، بیکار ہے، فضول ہے، لیکن یہ ہے بڑی تلخ حقیقت۔ 100 حسینائیں کھڑی ہوں، لیکن جس پہ آپ کو پیار آ گیا وہی سب کچھ ہے، وہی حسین ترین ہے، وہی زندگی ہے، وہی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ سچ ہے کہ کیٹس نے کہا تھا کہ حسین چیز ہمیشہ کے لیے حسین رہتی ہے، لیکن زندگی میں یہ سچ نظر نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا جس پر آپ جان دیتے تھے، مرتے تھے، لٹتے تھے، جب وہ حاصل ہو گئی سب دلکشی جاتی رہتی ہے، اور پھر مرد کی مردانگی جاگ اٹھتی ہے، پھر وہ کسی اور منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، مگر بات ہے ضرور۔ چلیے چھوڑیے، ہمیں کیا لینا دینا۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اگر حسن کے پجاری نہ ہوتے تو نہ شعر کہتے، نہ افسانہ لکھتے، نہ جذبوں کے اسیر ہوتے، نہ خوابوں میں کھو جاتے، اور نہ یوں زندگی حسن پر فدا کرتے، اس پر نثار ہو جاتے۔ جو بھی بات ہو، بات بنتی نظر نہیں آتی۔ ہم نے جو کچھ کہنا تھا نہیں کہہ پائے ہیں، بھلا حسن پر حرف آخر کون کہہ سکتا ہے؟ کم از کم ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ آڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارا یوٹیوب چینل بزم شیخ اقبال سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔